روزہ رکھ کے گزارا ہے، ایسے ہی گزر جانی ہے۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ہے کیا؟ یہ دنیا کی ساری زندگی 50 سال کی، اور آخرت کا ایک دن قرآن نے بتایا مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن اس کا 50,000 سال کے برابر۔ تو ذرا اس کا موازنہ تو کریے، صحرا میں پڑے ہوئے ایک ذرے کی طرح یہ ساری زندگی نظر آتی ہے۔ تو اس زندگی کو بس ایسے ہی آنکھ جھپکنے کی طرح گزر جائے گی۔ اب تو لگتا ہے بڑی لمبی ہے، لیکن جب مرنے کے بعد بندے سے پوچھا جائے گا کتنا وقت گزار کے آیا ہے، تو وہ کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ، یا کہے گا کہ ایک ایسا مکان تھا جس کے 2 دروازے سے ایک سے داخل ہوا دوسرے سے باہر نکل آیا، بس اتنا وقت ہی رہا۔ یہ تھوڑی سی زندگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اس لیے صحابہ کو جب خندق کھودتے دیکھا ان پر پیار آیا تو یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو ہی قبروں میں اتار دیں۔ دنیا پر آنے کی ترتیب موجود ہے، جانے کی لازم نہیں ہے۔ دنیا پہ آتے ہوئے پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتے آتے ہیں، اس کے برعکس کبھی نہیں ہوا۔ لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے بوڑھا باپ جائے گا، پھر اس کے بعد بچے جائیں گے، پھر اگلی نسل جائے گی۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو بھی کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ قبرستانوں میں جا کر امام غزالی فرماتے ہیں، دیکھو تمہیں زیادہ قبریں بچوں کی دکھائی دیں گی۔ فرمایا معاشرے میں نظر دوڑا کر کے دیکھو، بوڑھے کم ہوں گے، جوان تھوڑے ہوں گے، بوڑھے کم ہوں گے، جوان زیادہ ہوں گے۔ آج آپ اس مجلس میں دیکھ لیں، بوڑھے بہت کم، اور پھر اس سے کم عمر کے، اس سے زیادہ، اس سے، اور جوان اس سے زیادہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے تک سارے نہیں پہنچتے۔ تو زندگی بہت مختصر ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، اپنی اچھی گواہیاں پیدا کرو، اس طرح سے زندگی گزارو کہ لوگ تمہارے بارے تمہارے جانے کے بعد اچھی گواہی دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مرنے کے بعد 4 اچھے گواہ مل گئے جنہوں نے اس کے بارے میں گواہی دی، خیر کی، اچھائی کی، تو فرمایا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ صرف 4 آدمی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے کہا حضور اگر کسی کے پاس 4 آدمی نہ ہوں گواہ، 3 ہوں، تو فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے کہا حضور اگر کسی کے پاس 3 بھی نہ ہوں، 2 گواہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں، حضور نے بتایا نہیں۔ تو جس کو 2 گواہ بھی مل گئے، لیکن وہاں یہ ہماری کچہریوں والے گواہ نہیں چلیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو کوئی اللہ کے حضور گواہی دے کہ یا اللہ یہ نمازی تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں گواہی تو سچی ہو، 100% سچی ہو۔ تو اگر کسی کو اس کے مرنے کے بعد اس کی اچھائی کے، نیکی کے، تقوی کے، طہارت کے، اس کی پاک دامنی کے 4 گواہ مل گئے، اللہ اکبر، تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ پھر 3 فرمایا، پھر 2 فرمایا۔ اس لیے اچھی گواہیاں پیدا کرو۔ سب سے قریبی گواہی آپ کے گھر والوں کی گواہی ہے۔ کچھ لوگ دکھنے میں باہر کے لوگوں کو اچھے اچھے دکھائی دیتے، لیکن ان کو قریب آ کر دیکھو تو ان کے رشتہ داروں سے پوچھ کے دیکھو، جن سے کاروبار کیا ہے ان سے پوچھ کے دیکھو، تو وہ کہیں گے کہ یہ دور دور سے بھلا بھلا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس نے وعدہ کبھی پورا نہیں کیا۔ گھر والے بتائیں گے کہ اس کا ماجرا حیات کیا ہے۔ اچھی گواہیاں اپنے قریب سے پیدا کرو تاکہ تمہارے بارے لوگ اچھی گواہی دیں۔